سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، الابتہ التہامی السید البہی السراج المضیء کوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد، وعلى عترته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات محترم، میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب رات کافی بیت چکی ہے، میں آپ حضرات سے کس موضوع پر، کس عنوان پر خطاب کروں، تو مجھے یہ خیال آیا کہ جو مداح آل محمد مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے ان کا نام تھا کوثر، تو میں نے کہا چلو انا اعطیناک الکوثر کو موضوع بنا دیتا ہوں۔ دوستان محترم، گزارش صرف اتنی ہے کہ کائنات میں جس طرح ہر محبت کرنے والا، ہر چاہنے والا دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے، میرا محبوب مجھ سے کچھ طلب کرے تاکہ میں اس کی طلب کو پورا کروں، میں اس کی چاہت کو پورا کروں، بالکل اسی طرح اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے، میرا محبوب مجھ سے کچھ طلب کرے تاکہ میں اس کی طلب کو پورا کروں۔ اور اللہ کا محبوب اس ناز پہ نازاں تھا کہ میں کیوں مانگوں؟ وہ محبوب ہی کیا ہوا کہ جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو، چنانچہ میں نہیں مانگتا۔ تو حبیب خدا کو یہ ناز تھا کہ اگر میں فقط نبی ہوتا تو مانگ بھی لیتا، چونکہ اس کا محبوب بھی ہوں، بال جیسی عزت ہے، مانگ میں فرق آ جائے گا، لہٰذا میں نہیں مانگتا۔ اللہ چاہتا تھا یہ مانگے، وہ کہتا تھا میں نے مانگنا ہی نہیں۔ میری بات پہ غور فرما رہے ہیں صاحبان؟ دوستان محترم، چنانچہ اللہ نے یہ دیکھا کہ شاید یہ پبلک میں مانگتا ہوا شرماتا ہے، نہیں مانگتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک رات کو چپکے سے اپنے گھر بلا لیا کہ چل وہاں نہیں مانگتا یہاں مانگ لے، مگر وہ جیسے گیا تھا ویسے ہی آ گیا، نہ اس نے وہاں مانگا نہ اس نے یہاں مانگا، اور وہاں بھی اللہ نے اتنی احتیاط برتی، اس نے کہا چاہے میں کتنا ہی قریب بلا لوں پھر بھی میں اللہ ہوں، یہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اب اگر اس تنہائی کے عالم میں اسے اللہ بن کے بات کروں گا، ہو سکتا ہے پھر گھبرا جائے، پھر شرما جائے، تو وہاں پر بھی بلا کر وہ اللہ بن کے نہیں بولا، ایسے بول رہا تھا جیسے بھائی بولتا ہے۔
میری بات پہ غور ہے صاحبہ؟ خیر وہ جیسے گیا ویسے ہی واپس آ گیا. اللہ نے کہا مانگتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مانگنے والوں کا حشر میرے سامنے. موسیٰ طور پر دیدار مانگنے گئے تھے، وہ لنترانیاں سنی کہ ہوش اڑ گئے تھے. عیسیٰ ملاقات مانگنے گئے تھے، چوتھے آسمان پہ روک دیے گئے. سلیمان مانگ بیٹھے رب حبلی ملکا، یا اللہ مجھے اتنا بڑا ملک دے دے. مانگا اتنا بڑا ملک، ملی اتنی سی انگوٹھی. یہ مانگنے کا نتیجہ ہو. انگوٹھی پہن لی تو مالک الملک، انگوٹھی اتار دی تو سلیمان بے ملک. مانگ لی تو ہوا فضا سب پہ حکومت، اتار دی تو اب آرام سے بیٹھے ہیں. اب اگر آپ جاگ رہے ہوں تو فقرہ میں یہاں کہتا ہوں، اللہ کا محبوب سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پکار اٹھا کہ سلیمان انگوٹھیاں مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، اور انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے دے کر ولایت تک دھوم مچا دینا یہ اور بات ہے. اور یاد رکھیں دوستو، نہ اس نے وہاں مانگا نہ اس نے یہاں مانگا. آخر ایک دن ابر رحمت الہی جوش میں آیا. اس نے کہا یہ تو مانگتا نہیں، چلو بغیر مانگے میں اسے دیتا ہوں. اور اس نے ایک دن اعلان کر دیا کہ میرے حبیب، میں تجھے ایک ایسا تحفہ دوں گا کہ فترضا، وہ تحفہ ملتے ہی تو راضی ہو جائے گا. میرے خاموش دوستو، یہ بڑی عجیب شے ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایسا تحفہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان کسی بات پہ راضی ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ انسان کی ہوس کا اسٹاپ کہیں آتا ہی نہیں. انسان کی فطرت میں داخل ہے، مانگتا جاتا ہے ابھی اور ابھی اور ابھی اور ابھی اور. یہ روزمرہ کی بات ہے. مثلاً روز آتے ہیں ہمارے یہاں لاہور میں کہ قبلہ مہربانی کریں، سفارش کریں کہیں ہمیں کلر کی مل جائیں. بے کلر کی مل گئی بس کہ نہیں جناب مہربانی کریں ترقی کرا دیں، اب میں ذرا ہیڈ کلر ہو جاؤں. بھائی بس کہ نہیں جناب مہربانی کریں اب میں اس پورے شعبے کا انچارج ہو جاؤں. بھائی بس کہ نہیں جناب مہربانی کریں اب میں ڈائریکٹر ہو جاؤں. بھئی ہو گئے بس کہ نہیں جناب ڈائریکٹر جنرل ہو جاؤں. ارے بھائی بس کہ نہیں جناب اب میں وزیر بھی ہو جاؤں. بھئی وزارت مل گئی بس کہ اب وزیر اعلیٰ ہو جاؤں. بھئی وہ مل گئی بس کہ نہیں جناب اب میں وزیر اعظم ہو جاؤں. بھئی وزیر اعظم بھی ہو گئے بس کہ نہیں جناب اب صدارت بھی مجھے مل جائے. بھئی مل گئی تمہیں صدارت بس کہ نہیں جناب اب یہ 7 والا ملک بھی مل جائے. وہ 7 والا ملک مل گیا بس کہ نہیں جناب اب جنت بھی مل جائے. جنت بھی مل گئی بس کہ اب جہنم بھی مل جائے. تو یہ انسان جو ہے یہ جہنم لے کے بھی بس نہیں کرتا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. یہ بس کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ بس کیوں نہیں کرتا انسان؟ اس کا سیدھا سادہ سا فلسفہ ہے. فلسفہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ہوس کا مرکز ہے دماغ. دماغ ہے سر میں، سر ہے الٹا پیالہ. اپنے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں، الٹا پیالہ ہے یہ نہیں. اور الٹے پیالے میں سمندر بھی انڈیل دو نام رات خالی رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ البتہ جب قبر میں کیڑوں سے واسطہ پڑے گا پھر یہ بس کرے تو کرے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق بس کرتا ہے. بھئی ایک شخص ہے، اس کو توقع ہے آپ سے 5 روپے کی، آپ اسے دے دیں 1 روپیہ، وہ کبھی مانے گا ہی نہیں. اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جب ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بس کرتا ہے تو جو عالمین کا سرتاج ہو، جو کائنات کا شہنشاہ ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، اس کے ظرف کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے کتنا بڑا ظرف ہے؟ اور خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ایسا تحفہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب ساری دنیا متوجہ ہے کہ دیکھیں اللہ تحفہ کیا دیتا ہے اسے. چنانچہ بات کو سمیٹوں
کافی دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، عطا کرنے کا ارادہ ہوا، کائنات ہمتن گوش ہوئی، دنیا منتظر ہو گئی کہ دیکھیں خدا کیا دیتا ہے۔ ہوائیں رک رک کے دیکھ رہی تھی، ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے، ارواح انبیاء سمٹ کے دیکھ رہی تھی، اور بالکل ساری کائنات اسی طرح خاموش تھی جیسے آپ ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں آج اللہ اپنے حبیب کو کیا شے دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے ایک شاہی اعلان جاری کیا، اور شاہی اعلان کیا جاری ہوا کہ میرے حبیب تو خود نہیں مانگتا، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ اگر تو کوئی شے مانگ کر لے، چاہے کتنی بڑی شے مانگے گا، وہ تیری حیثیت کی ہوگی، اور جو بغیر مانگے میں خود اپنی طرف سے دوں گا وہ میری حیثیت کی ہوگی۔ تو لہٰذا میں اعلان کر رہا ہوں کہ تو نہیں مانگتا، میں خود تجھے دے رہا ہوں۔ انا اعطینا کل کوثر، لے میرے حبیب میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں، میں تجھے تحفے میں کوثر دے رہا ہوں۔ اب مولوی صاحبان نے اس کا ترجمہ کیا کہ صاحب کوثر سے مراد ہے پانی کا چشمہ، وہ جو جنت میں ہے نا چشمہ، وہ ہے کوثر۔ ارے بھیا اگر کوثر سے مراد وہی ہے پانی کا چشمہ، میں تو پانی پانی ہو گیا۔ وہ اس لیے ہو گیا کہ اتنا انتظار کرا کے، شاہی اعلان کر کے دیا تو کیا پانی کا چشمہ جو ایک ملنگ فقط نعرہ حیدری سے لے لیتا ہے۔ اور دیا تو وہ پانی کا بہتا ہوا چشمہ۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، وہ اللہ نے آپ کو بطور تحفہ جو کوثر دیا ہے وہ ہے کیا؟ کیا وہ پانی کا چشمہ ہے؟ تو پیغمبر نے کہا دیکھو اس طرح کرو، ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گا، نماز تہجد کے وقت میرے در دولت میں آنا، وہاں میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ نے کون سا تحفہ دیا ہے کوثر نامہ۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے تشریف لے گئے۔ صبح صادق کا ٹائم ہوا، پیغمبر اکرم دولت سرا میں تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے برآمد ہوئے تو عجیب انداز میں آ رہے ہیں، فرشتوں کی دربانی میں، عصمت کے حساب میں، عفت کے حجاب میں، تقوی کے دور میں، طاعت کی قنات پہ، تطہیر کے فرش پہ، خاک شفا کا مصلی لیے، فاطمہ کی تسبیح لیے، پنجتن کا پنسورہ لیے، تکبیر کے ماحول میں، تقدیس کی فضا میں، ملکوت کے حمامے میں، نبوت کی فانوس لیے، توحید کی شمع جلائے، سفید رومال میں ایک تازہ تازہ پھول لپٹا ہوا، پیغمبر آنکھوں سے لگائے ہوئے، سر کے اوپر اٹھائے ہوئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اور اعلان سن لو کہ اللہ نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن طیبہ و طاہرہ سے یہ فاطمہ نامی کوثر عطا کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، یہ فاطمہ نامی مجھے کوثر عطا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور میرے محترم سامعین، کہا دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ فقط یہ بیٹی ہے، یہ فقط بیٹی نہیں ہے، یہ نور دیدہ نبوت ہے، یہ محرم اسرار شہادت ہے، یہ لنگر سفینہ امامت ہے، یہ ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول۔ جتنے بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ علیہم، اور ان کا سرکار ضد نہیں بیانا، ذرا بیان میں اور اضافہ فرمائیں۔ پیغمبر نے کہا سن لو پھر، اس کے فضائل اتنے ہیں کہ میں محدود وقت میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ صدق و صفا اس کی کائنات ہیں، علم و یقین کے خزانے ہیں، خدا رسانی اس کا نصب العین ہے، صحف انبیاء اس کے فضائل کی تمہید ہیں، کتب آسمانی اس کے لازوال فضائل کا غیر فانی مجموعہ ہے، انبیاء اس کے انوار عمل کا منارہ ہیں، توحید حقہ کی آغوش اس کے حسن کمال کا گہوارہ ہیں، اس کے دروازے پر علم آدم کا زمردی فرش ہے، فہم نوح کی آبشاریں ہیں، صبر ایوب کا ستون ہے، زود یحییٰ کی سقف ہے، جمال یوسف کی گلکاری ہے، ہیبت موسیٰ کا پہرا ہے، طریقت عیسیٰ کا جادہ ہے، باب مدینۃ العلم کا دروازہ ہے جس پر تطہیر کی چلمن لٹکی ہوئی ہے، ولایت کی اینٹوں پر عصمت کا پلستر ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کا توغرا لٹکا ہوا ہے، حوریں اس کی محفل کا اہتمام کرتی ہیں، ملک در پہ قیام کرتے ہیں، ہم نبی جا کے سلام کرتے ہیں۔ بھئی ذرا بیدار ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔
اور یاد رکھیے میرے محترم سامعین، یہ اللہ نے انا اعطینا کل کوثر کر کے کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، یہ ہمارا تحفہ ہے۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں تو طالب علمانہ طریقے سے ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، پیغمبر اسلام آج تک کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے، کسی کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے نہ ہوئے۔ جبریل آئے، پیغمبر کھڑے نہیں ہوئے، بڑے بڑے سفراء آئے، پیغمبر کھڑے نہیں ہوئے، مولا کائنات سید الاولیاء ہیں، تشریف لائے، پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اتنے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، آپ مجھے پوری تاریخ میں دکھا دیں کہ کسی اہل بیت میں سے یا صحابہ کرام میں سے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن سنی شیعہ کتابیں اس امر کی گواہ ہیں کہ کلما دخلت فاطمہ، جب جناب سیدہ آئیں، پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے، اور فقط کھڑے نہیں ہوئے، اجلسہا علی مقامہ، جہاں وہ خود بیٹھتے تھے وہاں بٹھاتے تھے کہ سیدہ تم یہاں بیٹھو۔ اور یہ فقرے ہیں تاریخ کے کہ جب تک جناب سیدہ بیٹھی رہتی تھیں، پیغمبر کھڑے رہتے تھے۔ میری بات پہ غور فرمایا آپ نے؟ اب آپ اندازہ لگائیے یہ کیوں؟ تو ہر ایک کے سوچنے کا انداز ہے، میرا سوچنے کا اپنا انداز ہے۔ میں نے طالب علمانہ انداز سے سوچا کہ باقی سب عزیز تھے، باقی سب اقارب تھے، باقی جتنے بھی تھے وہ یا صحابی تھے یا دوست تھے یا پاس بیٹھنے والے تھے، کسی کے لیے پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اور جناب سیدہ کے اس لیے کھڑے ہوئے کہ اللہ نے یہ کہہ کر نہیں دیا تھا جناب سیدہ کو کہ یہ میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ کہا انا اعطینا کل کوثر، میں تجھے فاطمہ نامی کوثر تحفے میں دے رہا ہوں۔ اور شرفاء اگر بیٹھے ہیں تو شریف لہو کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب شریف تحفہ وصول کرتا ہے تو ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا کرتا ہے، بیٹھ کر کبھی تحفے کو وصول نہیں کرتا۔ پیغمبر کے سامنے جب خدائی تحفہ آتا تھا تو پیغمبر ہمیشہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے اور اس کو وصول کرتے تھے۔ میرے محترم سامعین، یاد رکھیے گا آپ اس بات کو کہ یہ جناب سیدہ ایک ایسا تحفہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ، فرض کیجئے میں برطانیہ جاؤں، وہاں سے شاہی اعلامیہ جاری ہو کہ نسیم عباس جو یہاں آیا ہوا ہے، ملکہ برطانیہ کی طرف سے اسے بہترین تحفہ ملے گا، BBC سے خبر نشر ہو جائے، سارے اخبارات کی سرخیاں لگ جائیں، اور جب میں آؤں یہاں اور آپ سارے اکٹھے ہو کر پوچھنا شروع کریں کہ بھئی آپ کو کون سا تحفہ ملا وہاں سے، اور میں آپ کو بڑے فخر سے کہوں مجھے ملکہ برطانیہ نے تحفہ دیا ہے، کیا دیا ہے کہ یہ پلاسٹک کی گھڑی دی ہے۔ بھائی ایمان سے بتائیں، اول تو آپ مانیں گے نہیں، اور اگر آپ مان بھی گئے تو آپ کہیں گے یہ کیا کیا اس نے؟ یہ تو اسلام آباد اور پنڈی کے فٹ پاتھ پہ 25-25 روپے میں ملتی ہے۔ ارے اتنی بڑی ملکہ، اعلان اتنا بڑا، اخبارات کی سرخیاں، BBC سے نشر، اور دیا تو یہ 25 روپے کی گھڑی۔ بھائی ایمان سے بتائیے یہ توہین کس کی؟ میری ہے یا ملکہ کی؟ ملکہ کی ہے نا، کہ اتنی بڑی ملکہ ہو کر یہ عام فٹ پاتھ پہ بکنے والی 25 روپے کی گھڑی تحفے میں دی اس نے۔ تو یہ میری توہین نہیں ہے، یہ ملکہ کی توہین ہے۔ اب اللہ نے جو شاہی اعلامیہ جاری کر کے انا اعطینا کل کوثر اور فاطمہ نامی کوثر عطا کیا ہے، یاد رکھیے گا، اگر وہ فاطمہ نامی کوثر اور رسول کی وہ بیٹی عام انسانی خواتین کی طرح نظر آئے اور عام انسانی خواتین کے مقابلے کی ہو تو پھر اس میں رسول کی انسلٹ نہیں ہے، وہ تحفہ دینے والے کی انسلٹ ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ساری کائنات کی خواتین اور ہیں، اور جناب سیدہ جو اللہ کا تحفہ ہے اس کی قدر و قیمت اور۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ لو میرے محترم سامعین، بس اب میں بیان کو سمیٹتا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں، کون جناب سیدہ؟ وہ جناب سیدہ کہ جس کا اگر بچپن گزرا ہے تو اس شان سے گزرا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی آغوش میں بیٹھی ہے وہ بچی، 4 سال کی عمر ہے اس کی۔ اور کیجئے گا صاحبان، ختم کیا بیان میں، 4 سال کی وہ بچی ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی گود میں بیٹھی، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو ایک خاتون دعوت دینے آئی، اور دعوت میں وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے
کہ میں بوڑھی ہوں، جیسی بھی ہوں میں آ جاؤں گی۔ کون کہہ رہی ہے؟ یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ کائنات کی امیر ترین خاتون، جس کے 90,000 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے یمن سے شام اور شام سے یمن کی طرف مصروف سفر رہتے تھے۔ کون؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ عرب کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جو خدیجۃ الکبریٰ کے وظیفے سے پل نہ رہا۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں ایک تاریخی جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عربوں نے خدیجۃ الکبریٰ کو لقب دیے ہوئے تھے ام الارامل والایتام، یتیم بچیوں اور بیوہ عورتوں کی پرورش کرنے والی ماں۔ یہ لقب دیا ہوا تھا خدیجۃ الکبریٰ کو عربوں نے اسلام آنے سے پہلے۔ یتیم بچیوں اور بیوگان کی پرورش کرنے والی ماں، اور یتیم بچیوں کی اس ادا سے پرورش کرتی رہی، اس ادا سے پرورش کرتی رہی، اس ادا سے پروان چڑھا کر ان کی شادیاں بیاہ کرتی رہی، یہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اب یہ اس کے پرورش کا انداز تھا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں، پوری تاریخ کو سمیٹ کے ایک جملے میں بند کر رہا ہوں، یہ خدیجۃ الکبریٰ کے پرورش کا انداز تھا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جن بچیوں کو پروان چڑھا کر شادیاں کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا، 1400 سال کے بعد بھی آج تک مولویوں کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ اس کی پالی ہوئی بچیاں تھیں یا اس کی سگی بیٹیاں تھیں۔ یہ انداز تھا اس کی پرورش کا۔ توجہ ہے صاحبان؟ لیکن ساری دولت، ساری کمائی اسلام پہ قربان ہو گئی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی، اس کے سر پہ اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہ بچی۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی ہے دوستو۔ اور جب وہ خاتون چلی گئی تو ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ اب ساری دولت تو خرچ ہو گئی، میرے سر پہ تو چادر بھی نہیں ایسی کہ جو شادیوں کے لائق اور میں پہن کر جاؤں، اور چلو میں تو جیسی بھی ہوں چلی جاؤں گی، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ میری اکلوتی بیٹی کے لیے زیور میں کوئی چھوٹا سا چاندی کا بھی زیور نہیں جو میں اسے پہنا کر لے جاؤں۔ اب میری بہنیں اور میری مائیں اس فقرے کو سن لیں۔ 4 سال کی جناب سیدہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور اس نے، تاریخ فقرے ہیں، لمست خدہا، اپنی ماں کے رخساروں کو دونوں ہاتھوں سے چھوا اس نے۔ 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی اور ماں کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، ماں یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ میرے پاس زیور نہیں ہے؟ ماں آپ نے تو دل توڑ دیا میرا۔ کون کہتا ہے میرے پاس زیور نہیں ہے؟ اما سمیتا قول ابی، کیا آپ نے میرے بابا کا فرمان نہیں سنا؟ کہا بیٹا کیا فرمان ہے؟ کہا جتنا بڑا زیور میرے پاس ہے اتنا تو کسی کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے بابا کل مجھے بتا رہے تھے کہ فاطمہ یاد رکھنا، ایک مسلمان اور مومن عورت کا اس کے کریکٹر اور کردار سے بڑا کوئی زیور نہیں ہوتا۔ بھائی ذرا بیدار ہو کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ توجہ ہے صاحبان کرام؟ یہ 4 سال کی بچی فرما رہی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن خاتون کے لیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کریکٹر اور اس کے کردار سے بڑا کائنات میں کوئی زیور نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا وہ قابل غور ہے۔ 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے، ماں بات سنیں، یہ جو چاندی اور سونے کے زیور ہیں نا، یہ گم بھی ہو جاتے ہیں، یہ چوری بھی ہو جاتے ہیں، یہ زنگالود بھی ہو جاتے ہیں، یہ گروی بھی رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن جو زیور اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کریکٹر اور کردار کا، نہ یہ چوری ہوتا ہے، نہ یہ گروی رکھا جا سکتا ہے، نہ یہ پرانا ہوتا ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ زیورات کی قیمتیں بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، لیکن یہ زیور جو ہے کردار کا، یہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی قدر و منزلت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑا اللہ ہمیں اور کیا زیور عطا کرے گا جو اللہ نے ہمیں
یہ زیور عطا کیا ہے کہ جسے کریکٹر کہتے ہیں، جسے کردار کہتے ہیں، نہ یہ چوری ہو سکتا ہے، نہ یہ چھینا جا سکتا ہے، نہ یہ بیچا جا سکتا ہے، اور اس کی قدر و منزلت کا پتہ قیامت کے دن چلے گا جب ساری خاتون ایک طرف ہوں گی، اور خدا کی قسم اس جناب سیدہ اس کوثر نامی تحفے نے پیغمبر اکرم کو وہ پیار عطا کیا، وہ محبت عطا کی کہ خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سارے دن کا تھکا ہوا، پتھر کھاتا ہوا، بری باتیں کافروں اور مشرکوں سے سنتا ہوا میں نڈھال ہو کر گھر آتا تھا تو سیدہ کے چہرے پر اللہ نے وہ آب و تاب رکھی تھی کہ اس کو دیکھتے ہی میرے اندر تبلیغ کا جوش پھر پیدا ہو جاتا تھا، اور میں پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا۔ اور دوستو یاد رکھیے گا آپ اس بات کو کہ جناب سیدہ کے لیے پیغمبر نے ایک وہ انوکھا جملہ کہا ہے جو کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا۔ پیغمبر نے ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید تم یہ سمجھو کہ یہ فقط میری بیٹی ہے، یہ فقط بیٹی نہیں ہے، الفاطمۃ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں۔ فقرہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہا فقط میری بیٹی ہے، بلکہ کہا اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ نہیں کہا میری ماں ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ میری بیٹی ہے، اور باوجود بیٹی ہونے کے اپنے باپ کی ماں ہے۔ یاد رکھیے گا ازواج رسول مومنین کی مائیں ہیں، تو جو مومنین کی ماں بن جائے وہ زوجہ ہے، اور جسے پیغمبر اپنی ماں کہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھتے ہیں ایک دفعہ بآواز بلند محمد اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بس بیان میں یہیں سمیٹتا ہوں۔ اور پیغمبر اسلام نے ساری زندگی عمل کر کے بتایا، کلما دخلت فاطمہ، جب جب جناب سید آئیں پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ جب گھٹنیوں چل کے آ رہی تھیں تو کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، نہ، جب 1.5-2 سال کی تھیں اور اپنے ہاتھوں سے معصوم بچے کی طرح چل کے آئیں تو کھڑے ہو گئے، 5 سال کی ہوئی پیدل چل کے آئیں تو کھڑے ہو گئے، 10-12 سال کی ہوئی آئیں تو کھڑے ہو گئے۔ حتیٰ کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے علالت کا عالم تھا، بقول مورخین کے کمزوری کا عالم تھا، 2 بندے پکڑ کے اٹھاتے تھے پیغمبر کو، لیکن جب جناب سیدہ حجرے میں گئی ہیں اس عالم میں بھی کوہنیوں کی ٹیک لگا کر پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ کیوں میرے محترم سامعین، بس بیان میرا آج ختم ہوتا ہے۔ مجھے آپ ذرا سب سوچ کے یہ بتا دیں کہ جس خاتون کا رسول جیسا عالمین کا سردار ساری زندگی کھڑے ہو کے استقبال کرتا رہا ہو، کیا اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ جائے گی کہ جب انبیاء کا شہنشاہ میرا یوں کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے، اب میں جہاں جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہو، اب میں جہاں جاؤں گی میری اسی طرح تعظیم ہوگی؟ اور یہی سوچ کر وہ ایک جگہ چلی گئی کہ میری اسی طرح عزت ہوگی، میری اسی طرح تعظیم ہوگی۔ اب میں کیا بتاؤں، دنیا مجھے بھی سید کہتی ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے، جسے آتے ہی رسول کھڑے ہو کر بٹھا دیتے تھے 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی کی زبان سے نہ نکلا رسول کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جائے، چلو کوئی یہی کہہ دیتا آپ کیوں آ گئیں، ہم آپ کے دروازے پہ آ جاتے، مگر رسول کی بیٹی تھی، رحمت کی بیٹی تھی، رحمت کے لہجے میں بول رہی تھی، رحمت کی اداؤں سے بول رہی تھی، مزاج میں تیزی نہیں آئی، طبیعت میں غصہ نہیں آیا، بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، میرے باپ کے دوستو، میرے باپ کے ساتھیوں، مجھے پہچانو، میں فاطمہ، تم اچھی طرح جانتے ہو میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، میرا باپ مجھ سے کتنا پیار کرتا تھا، میں تم سے نہ دولت چاہتی ہوں، نہ حکومت چاہتی ہوں، نہ اقتدار چاہتی ہوں، صرف یہ چاہتی ہوں میرے بچوں کا واحد گزارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، مجھے واگزار کر دو۔ کیوں دوستو کوئی سخت بات تو نہیں کی؟ کیا جواب ملا؟ جو بھی جواب ملا سن کے گھر آ گئی۔ گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ، چھوٹی فاطمہ نے بسم اللہ کر کے ماں کا استقبال کیا اور صرف اتنا پوچھا، اماں دربار میں کیا گزری؟ اماں دربار میں کیا گزری؟ بیٹی کا سر چوم کے ایک ہی فقرہ کہا کہ بیٹا جو دربار کی حالت آج میں دیکھ کے آئی ہوں، اگر یہی حالت رہی تو تیری چادر کی خیر نہیں۔ یہ کون تھی؟ یہ چھوٹی تھی علی کی بیٹی اور وہ بڑی تھی نبی کی بیٹی۔
نبی کی بیٹی میں نبی کی جھلک تھی، علی کی بیٹی میں علی کی جھلک تھی۔ وہ چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، یہ بولتی تھی تو علی لگتی تھی، ایک میں رحمت ایک میں جلال۔ جب بڑی دربار میں جا رہی تھی، ہاشمی عورتوں کا پردہ تھا، پردے میں جا رہی تھی، دربار میں بیٹھے ہوئے سلمان فارسی کی نگاہیں قدموں پہ پڑ گئی تھی، خدا کی قسم چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا تھا، کہتا تھا لوگوں کھڑے ہو جاؤ، دیکھو رسول آ رہے ہیں، بالکل اس طرح آ رہی ہے جیسے نبی چل کے آتے تھے۔ میرے دوستو، علی کی بیٹی میں جلال امامت تھا، نبی کی بیٹی میں بالکل رحمت کی ادائیں تھی۔ آپ تھک تو گئے ہیں، لیکن آئیے آج ذرا نبی کی بیٹی کو پرسا دے لیں دو لفظوں میں۔ کوئی شاید دونوں میں اکٹھی نہ ہوئی، نبی کی بیٹی میں اور علی کی بیٹی میں۔ اب میں اسے حادثہ کہوں، انقلاب کہوں، کیا کہوں، ایک شاید دونوں میں اکٹھی ہو گئی، نبی کی بیٹی میں اور علی کی بیٹی میں، کیا کہ دونوں کو دربار جانا پڑا۔ نبی کی بیٹی کو بھی جانا پڑا، علی کی بیٹی کو بھی جانا پڑا، لیکن دونوں کے دربار جانے میں بڑا فرق تھا۔ نبی کی بیٹی گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، ہاشمی عورتوں کا پردہ بھی تھا، پہرا بھی تھا۔ اور جب علی کی بیٹی گئی، کہ وہ ایمان سے سوچ کے بتانا، کیا وہ گھر کے ساتھ کھڑی تھی؟ بولو، گھر سے ہزاروں میل دور، پردیس کا مقام، پتہ پتہ دشمن، ذرہ ذرہ دشمن۔ دوستو، رات تو ہو گئی کافی، لیکن مجھے آپ سوچ کے بتائیں، کیا گھر اور پردیس میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ بولو، پھر ایک بے کس خاتون کے لیے، ایک بے سہارا خاتون کے لیے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں، میں کس سے حال دل بیان کروں۔ مجھے اسی معظمہ کی قسم ہے جو 9 میل پیدل چلائی گئی، اور سب سے بڑا جو دکھ ہے جو قیامت تک ہمارے دل کو زخمی رکھے گا، وہ یہ ہے کہ سارے رستے ہر موڑ پر کہتی گئی، مجھے چادر دو میں محمد کی بیٹی ہوں، مجھے مجمع عام سے نہ گزارو میں علی کی بیٹی ہوں۔ دیکھو، اگر گزارنا ہی چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو، ہمیں چادریں دے دو۔ اور خدا کی قسم، کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا، عیسائیوں نے پہچانا۔ ایک عیسائی بستی سے جب یہ کارواں گزر رہا تھا تو عیسائی گھروں سے نکل آئے، تلواریں نکال لی، نیزے نکال لیے۔ انہوں نے کہا ہم اپنی بستی سے اس قافلے کو نہیں گزرنے دیں گے۔ جرنیلوں نے کہا ہم گزاریں گے، کہا گزارو گے تو خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ جب وہ ڈر گئے کہ عیسائی کہیں ہمیں ختم نہ کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں اپنی بستی سے کیوں نہیں گزرنے دیتے؟ تو عیسائیوں کو جو سردار تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا بے غیرتو، ہم سے پوچھتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے قافلے میں مباہلے والے محمد کی بیٹی ننگے سر ہے، جن سے ہمارے بزرگوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا، اس کو ننگے سر لے کر جا رہے ہو۔ قیامت کے دن اگر عیسیٰ نے ہم سے پوچھ لیا ہم کیا جواب دیں گے؟ مریم نے ہم سے پوچھ لیا ہم کیا جواب دیں گے؟ اور جب اصرار بڑھ گیا وہ چادریں لے کر آ گئے، کہا اچھا اگر ہماری بستی سے گزارنا ہے یہ چادریں سر پہ ڈالو ان کے اور ان کو گزار لو، اور جب ہماری حد سے گزر جانا بے شک چھین لینا چادریں، ہمیں پتہ ہے تم چھین لو گے۔ وہاں سے چادروں سمیت گزار دیا گیا۔ ایک اور بستی آئی، وہ بھی عیسائیوں کی تھی۔ اب مقاتل میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، دکھ اسی بات کا ہے ہمارے سینے میں، اور کوئی دکھ نہیں ہے۔ ایک چرچ کے سامنے سے کارواں گزر رہا تھا، اس چرچ میں بیٹھی ہوئی تھی ایک راہبہ، 75-80 سال کی خاتون، اس کے ساتھ دیگر عیسائی عورتیں تھیں۔ وہ اتر آئی نیچے، اس نے کہا آؤ ذرا یہ قیدی دیکھو کیسا ہے، یہ قیدی دیکھو کیسا ہے۔ ایک ایک قیدی کو دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی نظر سروں پہ پڑ گئی، سروں میں 2 سروں کے نیچے جا کر رک گئی۔ ایک چھوٹا سر تھا، ایک بڑے بھائی کا سر تھا۔
عیسائی عورتوں سے کہنے لگی میرے قریب آؤ، میں دعا مانگوں آمین کہنا۔ عیسائی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ راہبہ پہلے چھوٹے سر کو دیکھ کر کہتی ہے ایھا الہلال، او پہلی کے چاند، او پہلی کے چاند۔ پھر بڑے سر کو دیکھ کے کہتی ہے ایھا البدر، تمام او 14ویں کے چاند، او پہلی کے چاند، او 14ویں کے چاند۔ میں دعا کرتی ہوں خدا کرے تمہارے نیزے پر چڑھنے سے پہلے تمہاری ماں مر گئی، خدا کرے تمہاری ماں کو موت آ گئی ہو۔ اچانک محمل سے آواز آئی نہیں مائی میں لیلا بھی ساتھ ہوں، یہ رباب بھی ساتھ۔ یہ اس کا نور نظر ہے، یہ میرا نور نظر ہے۔ اور دوستو اب میں یہاں اشارے سے گزر جاؤں گا۔ عیسائیوں نے تو یہ کیا یہاں، اور جب دمشق کے چوک میں پہنچی وہاں سارے کلمہ گو تھے۔ اگر آپ جاگ گئے ہوں اور میری شہزادی کو پرسہ دینا ہی چاہتے ہیں تو ایک جملہ سن لیں کہ اس دمشق کے چوک میں اس شہزادی کا پھولوں سے اتنا استقبال ہوا، میں واضح لفظوں میں نہیں عرض کروں گا، پھولوں سے اتنا استقبال ہوا، اتنا استقبال ہوا کہ علی کی بیٹی دمشق کے چوک میں پھولوں کی برسات میں گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ جتنی خواتین تھیں انہوں نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پورے جسم کا سایہ کر دیا علی کی بیٹی پہ۔ اللہ آپ کو زیارت پہ لے جائے، خدا آپ کو شام بھی لے جائے۔ میں شام گیا، آغا سردار علی جان اللہ انہیں سلامت رکھے وہ بھی میرے ساتھ تھے، پورا قافلہ تھا، اور وہاں مجھے لینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ہم زلف وہ آئے وہاں ایئرپورٹ پہ، بہترین گاڑیاں تھیں ان کے پاس۔ جب ہم باہر نکلے چپڑاسی نے دروازہ کھولا، کہا آپ بیٹھے یہاں۔ آغا جی نے مجھ سے کہا بیٹے یہ دمشق ہے، بیٹے یہ شام کا دارالخلافہ ہے، اپنی جوتیاں اتار کے گاڑی میں ڈال دو اور ان سے کہو کہ ذرا ہمیں شام کے رستے میں پیدل چلنے دیں۔ ہم پیدل چلنا چاہتے ہیں، گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ آغا جی آگے آگے تھے، ہم سب پیچھے پیچھے تھے، چلتے گئے، اور خدا کی قسم اس وقت جب ہم چل رہے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شام کی فضاؤں سے آج بھی آواز آ رہی ہے، آؤ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھو، آؤ علی کی بیٹی کو پتھر مارو، آؤ علی کی بیٹی پر پتھروں کی برسات کرو۔ ہمارے کانوں میں ایسا محسوس ہوتا جیسے آج بھی آواز آ رہی ہے۔ چلتے 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 ایک چوک آیا، وہاں سے موڑ مڑتا ہے شہزادی کے مزار کی طرف۔ چونکہ میں پہلی دفعہ گیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے آغا جی کہنے لگے نسیم عباس اس چوک کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگے یہ وہی چوک ہے جہاں پھولوں کی برسات میں علی کی بیٹی بیٹھی، علی کی بیٹی کھڑے ہو کے چل نہیں سکیا۔ لیکن علی کی بیٹی کی فتح کا کمال دیکھیں آپ کہ اسی چوک میں آج بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، بہت بڑا بورڈ، اور اس پر گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوا ہے سیدہ زینب ترحب بکم۔ یہ جملے لکھے میں سیدہ زینب ترحب بکم، شام میں آنے والو زینب تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ شام میں آنے والو
تمہارا استقبال کرتی ہوں. آؤ میں تمہارے انتظار میں ہوں, میں تمہارا استقبال کرتی ہوں. ہمارے ذاکرین, ہمارے پڑھنے والے, اللہ انہیں سلامت رکھے, یہ کہا کرتے ہیں مسافر ہے شام. نہ دوستو, وہ مسافر ہے شام نہیں ہے. مسافر اسے کہتے ہیں جو آئے اور گزر جائے. وہ تو ملکہ شام ہے. آج شام میں اس کا اقتدار ہے, آج شام میں اس کی حکمرانی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کے دربار عالیہ کے مین گیٹ پر پہنچے, جو شام جا چکے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ وہاں جاتے ہی ایک بورڈ پر نظر پڑی. میں نے اس بورڈ کی تصویریں اتروائی, میرے پاس محفوظ ہیں, اور اس بورڈ پر گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, حافظ الاسد کی طرف سے, کہ شام میں چونکہ پردے کا اتنا رواج نہیں ہے تو انہوں نے لکھا عورتوں کو ہدایت کی جاتی ہے کوئی عورت بغیر چادر کے بیوی کے مزار میں داخل نہ ہو. اندر چادریں لٹکی ہوئی ہیں, اندر چادریں لٹکی ہوئی ہیں. جو خاتون جاتی ہے پہلے وہ چادر سے اپنے جسم کو ڈھکتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں جاتی ہے مزار کے پاس. اور جب ہم گئے, خدا جانے کہاں کی ایک بوڑھی عورت انتہائی درد انگیز لہجے میں مزار کے ساتھ گری ہوئی چمٹی ہوئی آہستہ آہستہ کہہ رہی ہو, میری شہزادی تجھے کربلا میں یہی ارمان تھا نا, تجھے کسی نے بھائی کے لیے پرچایا نہیں, تجھے کسی نے بھائی کا پرسہ نہیں دیا. ذرا مزار سے نکل کر دیکھ کہاں کہاں سے پرچانے والے آئے, کہاں کہاں سے پرسہ دینے والے آئے. اور تیرا یہ احسان ہم قیامت تک نہیں اتار سکیں گے کہ تو نے ہر سر پہ چادر رکھوا دی. اور لیجئے آخری فقرہ میں عرض کرتا ہوں, اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے, اور جناب وظائف حسین شاہ صاحب کی اللہ اس محنت کو قبول فرمائے جو انہوں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں کی ہے. یقیناً جناب زینب اجر عظیم عطا فرمائیں گی. میرے محترم سامعین, ایک بات یاد رکھیے, کوئی عورت نہیں جاتی جب تک سر پہ چادر نہ لے لے. اور جب میں کربلا گیا, جو مجھے یہاں ملا تھا اس نے مجھ سے کہا, بھیا کربلا جا رہے ہو, ہمارے لیے کربلا کا کفن لے آنا. آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں, ذرا بیدار ہو کر سن لیجئے گا. جو بھی ملا بزرگ, اس نے کہا کربلا کا کفن لے آنا. میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو مشہد بھی جاؤں گا, میں نجف بھی جاؤں گا, کاظمین بھی جاؤں گا. مجھے کسی نے آج تک یہ فرمائش نہ کی کاظمین سے کفن لے آنا, نجف سے کفن لے آنا, وہاں ابو الائمہ دفن ہے. کسی نے کہا سامرہ سے کفن لے آنا, ہر ایک نے کہا کربلا سے کفن لانا, کربلا سے کفن لانا. میں یہی سوچتا ہوا جب سرکار سید الشہداء کے ذریعے کے سامنے کھڑا ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا, مولا یہ ساری دنیا تجھ سے کفن کیوں مانگتی؟ ارے نجف میں تیرا والد گرامی دفن ہے, مجھے آج تک کسی نے نہ کہا نجف سے کفن لانا. خدا کی قسم ایسا محسوس ہوا جیسے میری روح کو جواب مل رہا ہے. سوچنے والے کیا سوچتا ہے, نجف والا دفن ہے مگر اپنے کفن میں دفن ہے. میرے دو بیٹے کاظمین میں دفن ہیں مگر اپنے کفن میں دفن ہیں. تو نے ابھی سلام میں نہیں پڑھا, السلام علیکہ ایھا المدفون بلا غسل ولا کفن. میرا سلام ہو اس حسین پر جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا. میں بے کفن دفن ہو گیا, قیامت تک میں کفن تقسیم کروں گا. اور بہن نے شام سے آواز دی, شاباش حسین, تجھے کفن نہیں ملا, مجھے چادر نہیں ملی. تو کفن تقسیم کر, میں چادریں تقسیم کرتی رہوں. ساری دنیا کو کفن بھائی دے رہا ہے, چادریں بہن تقسیم کر رہی ہے. اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے, خدا آپ کے ہنسوں کو منظور کرے. اللہ کرے سید